آپ خود ایک شے کے لالچ میں مبتلا ہیں اور اس کی جستجو میں لگے ہوئے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کیا اسے بانٹیں گے؟ نہیں۔ بانٹیں گے تب جب آپ کا پہلا اپنی خواہش پوری ہو جائے گی، اپنی خواہش پوری ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے اپنی خواہش کو پورا کیے بغیر انسانی فطرت اسے بانٹنے کی اجازت گی۔ نہیں۔ نہیں دیتی۔ مثلا کھانا ہی ہے، آپ کے گھر میں بچے بھوکے ہیں، سارا دن بھاگ دوڑ کے تگو دو کر کے آپ ان کا پیٹ پورا کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں آ کے گلی میں بانٹیں گے؟ بولیے کون بانٹے گا؟ جی کون بانٹے گا؟ کہ جس کے بچوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کا اپنا بھی بھرا ہوا ہے، اب اس کے خاندار میں مزید ضرورت نہیں۔ بولیے نہیں ہے، جس کی اپنی ضرورت سے زائد ہے پھر وہ بانٹتا ہے، بے شک پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بانٹتا ہے۔ بانٹنا اس بات کی علامت ہے کہ اب اس کی اپنی خواہش کوئی باقی نہیں۔ یعنی جس شے میں بھی ہم تو محدود لوگ ہیں نا، کوئی پیسے بانٹ سکتا ہے، کوئی چاول بانٹ سکتا ہے، کوئی روٹی بانٹ سکتا ہے، مطلب جو شے بھی آپ بانٹتے ہیں اس خاص مد میں اپنی خواہش کیا ہو جاتی ہے؟ ختم۔ پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ اب حبیب کو بنایا قاسم مطلق، کوئی ایک شے بانٹنے والا نہیں، انما انا قاسم، انما یہ کلمہ حصر ہے، اہل علم اس پر غور کریں، جس کا معنی ہے بانٹنے والا فقط میں ہوں، بانٹنے والا فقط میں ہوں، واللہ یعطی، اور مجھے عطا کرنے والا صرف میرا خدا ہے۔ مطلب یہ کہ کائنات والوں مجھے خدا کے سوا کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، اور کائنات میں جسے جو ملتا ہے وہ میری تقسیم سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ مجھے رب کے سوا کسی سے مانگنے کی لینے کی حاجت نہیں، اور میرے سوا کائنات میں اس کے خزانوں کو کاملاً بانٹنے والا نہیں۔ قاسم مطلق کوئی نہیں، چھوٹے چھوٹے قاسم تو سبھی ہیں، وہ تو بولیے نا، وہ تو کئی بانٹنے والے اس دنیا میں قیامت تک ہوں گے، مگر جو قاسم مطلق ہے یعنی ہر شے بانٹنے والا، سبحان اللہ۔ جس کے ہاتھ سے سب کچھ بٹ رہا ہو، وہ قاسم مطلق میرا مصطفیٰ ہے۔ بے شک۔ اب جب قاسم بنایا تو فرمایا تقسیم دنیا بھی دست مصطفیٰ سے ہے، تقسیم جنت بھی دست مصطفیٰ سے ہے، تقسیم آخرت بھی دست مصطفیٰ سے ہے۔ ارے جو سب کچھ خود بانٹتا پھر رہا ہے، اس کی اپنی خواہش کہاں رہ گئی؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اس کی اپنی خواہش کہاں رہ بولیے گئی؟ رہ گئی؟ اچھا یہ دنیا کی بات تو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں، چھوٹی باتیں ہیں، ورنہ آقا علیہ السلام کی سیرت سے کئی ایسی چیزیں بھی ثابت ہیں، مگر اس کو ایک طرف رکھ کر ہم آگے چلیں نا، چونکہ دنیا کا حرص یہ چھوٹا حرص بے شک کیا ہے؟ چھوٹا ہے۔ گھٹیا لالچ ہے، آخرت کا لالچ بڑا عظیم لالچ ہے، وہ پاکیزہ خواہش ہے۔ اس پاکیزہ خواہش کی اگر بات کریں تو میرے آقا ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، سبحان اللہ۔ عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، 10 صحابہ کے نام لے کے تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، تو بھی جنتی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو جنت کے سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہے، کیا وہ خود ابھی جنت کا حریص ہے؟ نہیں بولیے نہیں۔ اگر ابھی اپنے اندر اگر وہ طلب پائی جا رہی ہے تو وہ بانٹ کیسے سکتا ہے؟ بانٹتا وہی ہے کہ جو مالک ہو، کیا ہو؟ مالک ہو۔ اور یہ تو 10 صحابہ کرام ہیں، عشرہ مبشرہ، جن کو آقا علیہ السلام نے جنت کی سند دی یا نہ دی؟ بولیے۔ بے شک بے اور اس شک۔ سے بھی اوپر چلے تو حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے صرف جنت نہیں چاہیے،
بولیے نا، خالی جنت نہیں نہیں چاہیے، وہ تو کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گی. مجھے وہ جنت چاہیے. اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں وہ جگہ چاہیے جہاں آپ ہوں. وہ جگہ چاہیے جہاں آپ کی موافقت، آپ کی مرافقت، آپ کی قربت، آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں. جہاں حضور آپ ہوں گے بس وہیں میں رہنا چاہتا ہوں. آپ ذرا خود سوچئے کہ جنت کے اندر وہ کوئی چھوٹا مقام ہوگا جہاں حضور بیٹھے. جنت میں ایک مقام تو نہیں، جنت کے کئی درجے ہیں، کئی سٹیپس ہیں. ہر ایک کو جنت اس کے اپنے حسب حال ملے گی. اور کائنات میں میرے مصطفیٰ جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اور جنت میں جو درجہ حضور کا ہوگا وہ عام انبیاء کا بھی نہیں ہوگا. کوئی چھوٹا درجہ نہیں ہوگا. اس درجے کی طلب لے کے غلام آ گیا، حضور مجھے وہ چاہیے. کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا ربیہ بن کعب، جا تجھے جنت میں اپنی موافقت اور اپنی مرافقت وہ تو میں نے تجھے عطا کر دی. اب اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے. یہ کہہ کر میرے آقا فرماتے ہیں اوا غیر ذالک، اے ربیہ وہ تو تجھے دے دیا، اب اس کے سوا کچھ اور مانگنا ہے تو وہ بھی مانگ. اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے تو مانگ لے، وہ بھی مانگ لے. اوا غیر ذالک، عرض کی ہوا ذاک یا رسول اللہ، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، فقط آپ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اب اس دعا کے بعد. تو میں نے عرض کیا کہ جو اس طرح بانٹنے والا ہو اس کا اپنا حرص تو باقی نہیں رہے گا. جو آئے جو کسی کے منہ سے نکلا فرمایا اچھا یہ بھی لے لیا، اور پھر دے کے کہے اوا غیر ذالک، اچھا کچھ اور کچھ اور. اب وہ اپنا لالچ رہ گیا کوئی؟ نہیں بولیے. نہیں. پتہ یہ چلا کہ حرص دنیا اس سے بھی قلب مصطفیٰ خالی، حرص جنت اور حرص آخرت اس سے بھی خالی، اس لیے کہ وہ مالک جو ہوئے، کیا ہوئے؟ مالک جو ہوئے. آئیے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جامع ترمذی کو اٹھائیں. ایک روز نماز پڑھا رہے نا صحابہ کرام کو، جماعت ہو رہی ہے نماز، اور نماز پڑھتے ہوئے آقا علیہ السلام نے ایک قدم اپنے مصلی مبارک سے ایسے آگے قدم آگے رکھا اور یوں ہاتھ اٹھایا دوران نماز، پھر باندھ لیا، پھر واپس اپنی جگہ قدم رکھ لیا. نماز ختم ہوئی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کیا، یہ کیسا عمل کیا آج آپ نے؟ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر ہاتھ اٹھایا، پھر نیچے کر لیا، پھر نماز شروع کر دی. ماجرا کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں، اس نماز کے دوران، اس نماز کے دوران جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو خالق کائنات نے جنت کو لا کے میرے سامنے رکھ دیا. جنت کو میرے، جنت میرے سامنے تھی، اور جنت کے پھل انگوروں کے خوشے لٹک رہے تھے. میں نے قدم آگے رکھا، ہاتھ اٹھایا، میں نے کہا کہ آج اپنے غلاموں کو جنتی پھل اتار کے لا کے دے. جنتی میرے ہاتھ اٹھے اور ان پھلوں تک پہنچ گئے. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اگر آج میں نے یہ پھل اتار کے دے دیا تو جنت کے پھل کی کیا، جنت کے پھل کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی ختم ہونے والا. جب اس نے ختم ہی نہیں ہونا تو پھر خواہش کون کرے گا جنت؟ یہ تو نسلوں میں قیامت تک چلتا رہے گا. لہذا یہ خواہش نہ ختم ہو جائے، آرزو، یعنی ادھر خواہش رکھنے کے لیے پھل اتارنا چھوڑ دیا. اب جس کے ہاتھ یہاں مصلی پر کھڑے ہو کر جنت کے پھلوں تک پہنچ رہے ہیں اس کی اپنی خواہش کدھر ہے؟ تو فرمایا نہ خواہش ادھر کی ہے نہ خواہش ادھر کی ہے. تو باری تعالیٰ تو نے اپنے حبیب کے سینہ اقدس کو خواہش دنیا سے بھی پاک، خواہش جنت سے بھی پاک پیدا کیا، مگر ہے تو قلب انسانی.
ایک انسانی بشری تقاضوں کے مطابق اپنے حبیب کو جب انسان بنا کے دنیا میں بھیجا تو انسانی دل ہے، آخر کوئی خواہش تو اس دل میں بھی رکھی ہو، کوئی خواہش تو بولیے، کسی کے لیے تو یہ دل بھی تڑپتا ہوگا اور کسی کی خاطر تو یہ من بھی مچلتا ہوگا، کوئی آرزو تو اس سینے میں بھی رکھی ہوگی۔ اب قرآن نے جواب دیا کہ ہاں بلا شبہ قلب مصطفیٰ حرص دنیا سے بھی خالی، حرص جنت سے بھی خالی، ایک خواہش جو حبیب اپنے سینے میں لے کے آیا ہے، اور وہ خواہش کیا ہے؟ حریص علیکم، کائنات والو ناز کرو اپنی قسمت کر، رش کرو اپنے مقدر پر۔ وہ دل جو خواہش دنیا سے بھی خالی ہے، حرص آخرت سے بھی خالی ہے، اس مصطفیٰ کو ہم نے تمہارا حریص بنا کے بھیجا۔ اس حبیب کو کس کا حریص بنایا؟ حریص علیکم، تمہارا حریص بنا کے بھیجا ہے، یعنی کوئی اور خواہش، کوئی اور آرزو، کوئی تمنا نہیں، ایک آرزو ہے جو میرے حبیب کو ہر وقت بے قرار رکھتی ہے، ایک خواہش ہے جو حبیب کو ہر وقت تڑپاتی ہے، ایک تمنا ہے جو میرے حبیب کو ہر وقت رلاتی ہے، راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ وہ آرزو کیا ہے؟ فقط ایک آرزو، مولا تیری انسانیت کا بھلا ہو جائے، دکھی انسانیت کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے، دکھیوں کے دکھوں کا مداوع ہو جائے، لوگوں سے دنیا کے دکھ بھی ختم ہو جائیں، آخرت کے دکھ بھی۔ بس یہ ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے کہ جو میرے حبیب کو کسی پل چین نہیں آنے دیتی۔ یہ ہے حریص علیکم کا معنی، کہ کسی کو کوئی خواہش تڑپاتی ہے، کسی کو کوئی خواہش، مگر میرے حبیب کو صرف انسانی بلائی کی خواہش، انسانی بلائی اور خیر خواہی کی خواہش ہے، جو ہر وقت میرے حبیب کو بے تاب اور بے قرار رکھتی ہے۔ حاضرین محترم، اس شان کا مالک دے کر رب کائنات نے کیا کہا؟ لقد جاءکم، بے شک تمہارے پاس وہ رسول آ گیا کہ جس کا پل پل لمحہ لمحہ کس کے لیے ہے؟ انسانی بلائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے، جو انسانیت کا دنیا میں بھی بھلا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اس رسول کی آمد کی خوشی نہ منائیں تو اور کیا منائیں؟ اتنی بڑی نعمت پر خدا کا شکر نہ ادا کریں تو اور کیا کریں؟ اور حاضرین محترم، میں نے جیسے پہلے یہ بات کی تھی کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں یعنی دو شانوں کو تو اللہ نے خاص کر دیا نا، کن کے ساتھ؟ مومنوں کے ساتھ، مگر عزیز اور حریص، یہ جو پہلی دو شانیں ہیں یہ صرف مومنوں کے لیے نہیں، فقط مومنوں کے لیے نہیں۔ ایسا نہیں کہ میرا حبیب مومن کی بھلائی کے لیے تڑپتا، بلکہ ہر انسان، خواہ وہ اپنا ہو یا بیگانہ، دوست ہو یا دشمن، مومن ہو یا کافر، کوئی میرے حبیب کو مانے یا انکار کرے، ارے کوئی مصطفیٰ کو پتھر مارے یا کوئی پھول برسائے، کوئی راہوں میں کانٹے بچھائے یا کوئی ظلم کے پہاڑ توڑے، مگر ہے انسان، مگر اس انسان کا دکھ میرے مصطفیٰ سے برداشت نہیں ہوتا، ارے جو اپنے دشمنوں کا دکھ بھی برداشت نہیں کر پاتا، جو ظلم کرنے والوں کا دکھ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اسے حریص علیکم نہ کہیں تو اور۔ آئیے یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا معروف واقعہ ہے، آپ نے بارہا اہل علم سے سنا ہے، نئی بات نہیں، مگر اس واقعہ کا جو خاص اینگل آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ بڑا توجہ طلب ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جب طائف کی وادی میں تشریف لے گئے اور وہاں کے سرداروں نے اوباش جوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دی، پھر انہوں نے کیا کیا؟ پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ آپ کا وجود مبارک زخموں سے چور چور، نالین خون سے بھر گئے، لو لوہان جسم ہے، زخموں سے چور چور۔ ظاہراً انسانی تقاضوں کے مطابق آقا علیہ السلام ظاہراً نڈھال ہو کر ایک پہاڑ کی اوٹ میں آ کے بیٹھ گئے۔
جب وہاں بیٹھے تو خالق کائنات نے وہاں جبرائیل امین کو بھیج دیا. سیدنا جبرائیل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے ساتھ پہاڑوں پر مامور فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے جس کی ڈیوٹی ہے پہاڑوں کو مینٹین کرنا، ان کو کنٹرول کرنا. تو یہ فرشتہ میرے ساتھ آیا ہے. خالق کائنات نے فرمایا حبیب اگر چاہو تو ان سامنے والے 2 پہاڑوں کو ہم ایسے ملا کر تیرے دشمنوں کو پیس کے رکھ دیں، انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں. یہ پیغام کہاں سے آیا؟ اونچا بولی رب کی بارگاہ سے. اب حاضرین محترم میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ واقعہ تو آپ نے بار بار سنا ہے مگر کبھی اس واقعہ کے اندر جان کے دیکھا، کبھی اس کے اندر غور بھی کیا. اب اس دعوت فکر کی طرف آپ کو لا رہا وہ کیا ہے کہ جب بھی اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نڈال ہو کے ظاہراً پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھے ہیں مگر اتنا ستم سہ کر بھی آپ نے اپنے دشمنوں کے لیے خود بد دعا نہیں کی. نہیں. انسانی فطرت کیا ہے؟ انسانی فطرت یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی بھی شخص ناحق ظلم کرے، وہ میں ہوں یا آپ ہوں، کسی شخص کے ساتھ بھی اگر کیا ہو ناحق ظلم ہو تو انسانی فطرت یہ ہے کہ اس کے دل سے ظالم اور دشمن کے لیے بد دعا نکلتی ہے یا نہیں؟ جی بے ساختہ بد دعا نکلتی ہے. اور کوئی شخص بڑا ہی صابر ہو، اگلی بات کوئی شخص بڑا ہی صابر اور شاکر ہو اور بڑا ہی استقامت کا پیکر اور پہاڑ ہو، وہ اپنے دشمن کے لیے بد دعا نہ بھی کرنا چاہے، بد دعا منہ سے کچھ نہ کہے، وہ خاموش رہے اور خاموش رہ کر اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ برداشت کر جائے. سب کچھ کیا؟ ظلم بھی برداشت کر جائے، جبر بھی برداشت کر جائے اور اپنے دشمن کے لیے کوئی بد دعا اگرچہ نہ کرے، خود صبر کا مظاہرہ کرے، مگر صبر کے باوجود اب ذرا سوچ کے بتانا اگر خدا بغیر اس کی بد دعا کے از خود نوٹس لینا چاہے اور خالق کائنات از خود اس دشمن سے انتقام لینا چاہے، بدلہ لینا چاہے، اس دشمن سے کیا انتقام اور بدلہ لینا چاہے تو جس پر ظلم ہوا تھا اگرچہ اس نے بد دعا نہیں کی، اس نے اللہ کے حضور درخواست پیش نہیں کی، وہ تو صبر کا پیکر بن کے سب کچھ برداشت کر گیا، مگر خدا خود اگر اس دشمن سے انتقام لینا چاہے تو اس وقت مجھے بتائیے جس پر ظلم ہوا تھا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کے دل پر ملال آئے گا یا اطمینان آئے گا کہ اچھا ہوا، چلے میں نے تو کچھ نہیں کہا مگر اس ظالم نے میرے ساتھ اگر ایسا کیا تو میرے اللہ نے خود اس سے بدلا. اب یہ بات دل کے اطمینان کا باعث ہے یا دل کی پریشانی کا باعث ہے؟ اونچا بولیے جی. اس پر دل کو کیا ہے؟ ایک اطمینان کی کیفیت ملتی ہے، زبان سے کچھ کہیں نہ کہیں اندر ایک فطری خوشی آتی ہے کہ چلے میں نے اپنے اس ظلم کا بدلہ تو نہیں دیا اور میں نے اللہ کے حضور کوئی درخواست بھی نہیں کی، میرے خدا نے خود میری طرف سے بدلہ لے لیا. تو بندے کا دل کیا ہوتا ہے؟ خوش بھی ہوتا ہے، اس کو اس پر مطمئن بھی ہوتا ہے. یہی فطرت ہے نا. اس پر کبھی دل میں ملال آتا ہے؟ نہیں آ سکتا. یہ انسانی فطرت ہے. اب اس فطرت کو سامنے رکھ کر اب اس واقعہ کے اوپر تھوڑا سا غور کریں کہ آقا علیہ السلام پر پتھر پڑے، جس میں مبارک لہو لوہان ہو گیا، زخموں سے چور چور، ظاہراً نڈال بیٹھے ہیں اچانک، اور پھر اس پر کوئی بد دعا بھی، اللہ کی حضور درخواست بھی پیش نہیں کی، سب کچھ برداشت کر کے بیٹھے ہیں. اچانک جبرائیل آ گئے خدا کا پیغام لے کے، یا رسول اللہ رب نے پیغام بھیجا ہے کہ تیرے دشمنوں کو ہم آج نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو جب دشمنوں سے انتقام کا پیغام آیا کس کی بارگاہ سے؟
اللہ کی بارگاہ سے. اب فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ اچھا مولا میں نے تو کچھ نہیں کہا، تیری مرضی ہے. کیا ہے؟ تیری مرضی ہے. تو اپنی مرضی سے اگر ان سے انتقام لینا چاہتا ہے تو یہ ہیں اس قابل، لینا چاہیے. یہ اطمینان کا باعث بننے والی شے تھی. مگر تاجدار کائنات کو جب یہ پیغام پہنچا، اس پیغام کو سن کر میرے آقا کا رد عمل، حضور کا ریئیکشن دیکھنے والا ہے. تاجدار کائنات اس پر مطمئن نہیں ہوئے. کیا مطمئن؟ اطمینان کا اظہار، خوشی کا اظہار ایک الگ شے ہے. آقا کی اضطراب کا یہ عالم ہے کہ جو ہی یہ خبر پہنچی کہ ان اہل طائف پر اللہ کا عذاب اترنے والا ہے، بس اس کے عذاب کی خبر سن کر مصطفیٰ کی بے قراری کا یہ عالم ہے